محترمہ ڈاکٹر آمنہ قاضی صاحبہ، حمل کے دوران خواتین کو جو مائیں بننے والی ہیں ان کو کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں؟ کیا کیا بیماریاں زیادہ تر امکان ہوتا ہے اور احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ زمانہ قدیم میں تو بہت ہی زیادہ احتیاطی تدابیر ہوتی تھی، کیا اب اس میں کچھ سہولت ہو گئی ہے؟ اور جدید علم طب نے کیا تجویز کیا ہے ایسی خواتین کے لیے؟ غذا، پرہیز، آرام اور یہ کچھ رہنمائی فرمائیے آپ۔ سر بیسیکلی جو صحت مند اولاد کا حصول ہے نا، اس کا ایک اصول ہے صحت مند ماں، کیونکہ ایک صحت مند ماں ایک صحت مند بچے کو جنم دے گی۔ تو سب سے پہلے باپ بے شک صحت مند نہ ہو نہیں سر، باپ بھی صحت مند ہو، وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آدھا ڈی این اے اماں کا ہے تو آدھا ڈی این اے باپ کا بھی ہے، لیکن کیونکہ یہ تخلیقی عمل جو ہے وہ والدہ کے جسم میں ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ 40 ہفتے جو ہیں ان کا خاص خیال انہوں نے رکھنا ہے اپنی صحت کا۔ سب سے زیادہ خیال تو اپنا خود رکھنا چاہیے۔ انگلش میں کہتے ہیں یو کین ناٹ پور فرام این ایمپٹی کپ، ایک خالی برتن میں سے آپ کسی کو کیا ہی دے پائیں گے، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے پارٹنر کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اگر آپ اس عورت کا خیال رکھ رہے ہیں جو آپ کی نسل کو آگے بڑھا رہی ہے، جو آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی، آپ کے بچوں کی ماں تحفہ آپ کو دے رہی ہے، بالکل ایگزیکٹلی۔ تو یہ دو ادوار میں چاہوں گی کہ عورتیں وہ جو ریپروڈکٹیو ایج میں ہیں، ہم 17 سے 45 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ جی یہ وہ ایج ہے جس دوران خاتون جو ہیں وہ بچے پیدا کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ اس ایج میں خیال رکھیں۔ جب آپ کا مریض دے ٹرائنگ ٹو کنسیو، جب وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ بچہ پیدا کریں، تو کچھ احتیاطی تدابیر اس وقت جو ان کو ہر کمپلیکیشن سے بچائے۔ جو آپ کہہ رہے تھے نا بہت زیادہ پابندیاں اور بہت زیادہ، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ ہو جائے گا۔ آپ نہیں بھی چاہیں گے، حضرت مریم نے کھجور کھا کے بچہ پیدا کر لیا تھا نا، تو یہ بہت زیادہ احتیاطی تدابیر نہیں چاہیے، تھوڑے تھوڑے ہر مرحلے پر وہ چھوٹی چیزیں آبویسلی ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب خاتون جو ہیں وہ شادی کے بعد یہ رشتہ ازدواج جو ہے قائم ہوتا ہے اور اس کے بعد کنسیو کرنا چاہتی ہیں، تو اس وقت یہ ہونا چاہیے پہلے تو یہ کہ پہلا حمل 35 سال سے کم کی عمر میں ہو جائے۔ بہت ایلڈرلی جو پرائمری گریویڈا مطلب پہلا حمل 35 سال سے پہلے وہ نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ سر آپ نے دیکھا ہوگا منگول بچے جو ہوتے ہیں جن کو ڈاؤن سنڈروم بچے کہتے ہیں، تو اس کا رسک، کیونکہ وہ اس میں ایک کروموسوم زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کا رسک جو ہے وہ ود ایڈوانسنگ ایج جیسے جیسے ماں کی عمر بڑھتی چلے۔ سر ارلی نکاح اور ارلی بچہ پیدا کرنا تو ویسے بھی اسلامی حکم ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قسم کے جو جینیاتی سنڈرومز ہیں جس میں کروموسومل انوملی ہے، اس کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے، تو جلدی کنسیو کر لیں 35 سال سے پہلے۔ پھر اس دوران کوئی غذائی کی کمی اس طرح سے نہ آئے کہ انیمیا یا جس کو ہم خون کی کمی کہتے ہیں۔ مناسب اسٹریس، آپ فوڈ مینیج کریں، نیوٹریشن، اسٹریس مینیج کریں، سلیپ مینیج کریں۔ وہ چیزیں جو عام طور پہ گھروں میں یوز ہوتی ہیں اس دوران نہیں یوز ہوں گی جب آپ کنسیو کر لیتے ہیں، یا جس میں وہ پیسٹیسائڈ جن کو ہم جراثیم کش ادویات کہتے ہیں وہ نہیں یوز کر سکیں گے۔ آپ اپنے گھر میں پینٹ وارنش نہیں کرائیں گے، کیونکہ اس سے بچے کی آرگنز ہی نہیں بنتے ہیں، اور وہ جو وہ کیمیکلز جو ہیئر اسٹریٹننگ کے لیے، ہیئر بلیچنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں، اس دوران خواتین وہ نہیں کریں گی۔ نان اسٹکنگ میں پکا کے نہیں کھائیں گی، کینڈ فوڈ نہیں کھائیں گی۔ تو اس دوران بس یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ بیسیکلی آپ نیچرل چیزوں پہ رہیں گے اور پروسیس چیزوں سے دور رہیں گے، چاہے وہ خوراک ہو۔ سکتی ہیں بالکل بھی نہیں کھا سکتی، بالکل بھی نہیں کھا سکتی۔ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، آپ وہ چیز کھائیں جو اللہ میاں نے بنائی ہے، وہ چیز نہ کھائیں جو فیکٹری نے بنا کے دی ہے۔ تو یہ ہے کہ جب وہ کنسیو کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا کہ 3 سہ ماہیوں میں پریگنینسی اور حمل کے عمل کو، تو پہلی سہ ماہی میں یہ وہ وقت ہے جس وقت بچہ آ کے امپلانٹ بھی ہو رہا ہے رحم مادر میں اور یوٹرس کے اندر، اور اس کا ہر آرگن بن بھی رہا ہے، اس کو ہم آرگینوجینیسس کہتے ہیں۔ اس دوران کوئی دوائی وہ نہیں کھائیں گی۔ سیلف میڈیکیشن ویسے بھی ہر بندے کے لیے غلط ہے، لیکن حاملہ خواتین کے لیے تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی دوائی کھا سکیں، بہت خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ سر آپ ایک زندگی، آپ 2 زندگیاں ہیں، آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اس زندگی کا بھی خیال رکھنا ہے جس کو آپ جنم دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس دوران وہ کوئی دوائی نہ کھائیں، اور فولک ایسڈ ایک سپلیمنٹ ایسا ہے جو پہلے 14 ہفتے وہ ضرور کھائیں گی۔ اس کی وجہ ہے کہ بچے کا جو اعصابی نظام ہے وہ اس دوران اس کی وجہ سے صحیح بنے گا، اور اگر فولک ایسڈ کی کمی ہوگی تو پھر یہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ ویسے قدرت زندگی سے بہت پیار کرتی ہے، اگر جو کنسیو ہوا ہے بیبی اس میں کوئی جینیاتی نقص ہے، کوئی کروموسومل انوملی ہے، تو اس وقت وہ ابورٹ بھی ہو جائے گا۔
پہلی 6 ماہی میں مس کیریج، حمل کا ضائع ہو جانا، ماں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن قدرت کا نظام ہے کہ اگر کوئی نقص ہوگا تو پہلی 6 ماہی میں وہ اس کو ابورٹ ہی کر دے گی، وہ زندگی کو آگے ہی نہیں چلائے گی. تو یہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں مس کیریج ظاہر ہے دکھ ہے ماں کے لیے، لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز، اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ تھا، کوئی نقص تھا بچے میں جو مس کیریج ہو گیا. یہ تو آپ کے کہنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ قدرت کی طرف سے ایک انعام ہے. بالکل، وہی میں نے کہا نا، قدرت زندگی سے بہت پیار کرتی ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر مس کیریجز ہو رہے ہوں تو وہ بڑی خطرناک بات ہے اور قصوروار ماں ہے، یا اس طرح کے کچھ جو توہمات ہیں. سر ریپیٹڈ مس کیریجز نہیں ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلا، دوسرا، تیسرا حمل ضائع ہو جائے. اس وقت آپ کو اپنے آبسٹیشین کے پاس جانے کی ضرورت ہے، لیکن کسی کا بھی قصور نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ ایک بلیسنگ ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت جو بچہ ابورٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں کوئی کروموسوم یا ایک ایکسٹرا ہوتا ہے یا ایک کم ہوتا ہے. یہ بہت اہم بات. ایگزیکٹلی. اور اس کا کوئی، آپ کسی پہ بھی یہ قصور، اللہ میاں کو قصوروار ٹھہرائیں اگر آپ نے کسی کو قصوروار ٹھہرانا، نعوذ باللہ. پھر دوسرا 6 ماہی آ جاتی ہے 14 ہفتے سے آگے. اس دوران بلڈ پریشر، اس لیے کہ اگر خاتون کا بلڈ پریشر ٹھیک ہوگا، جس چیز کا وہ خیال رکھے گی، اور وہ اور اس کا ڈاکٹر، اب یہ مل کے، میں میڈم اگری کریں گی، آبسٹیشین کہتے ہیں وہ ڈاکٹرز جو آپ کے بچے پیدائش، اینٹی نیٹل اور وہ سب کرتے ہیں. آبسٹیشین کا مطلب ہے سامنے کھڑے ہونے والا. جی. تو دوسری 6 ماہی میں وہ آپ کے بلڈ پریشر، شوگر اور الٹرا ساؤنڈس، ریپیٹڈ الٹرا ساؤنڈ سے مدر کی ہیلتھ کو بھی مانیٹر کریں گے اور بچے کی ہیلتھ کو بھی مانیٹر کریں گے. کیونکہ اگر شوگر ہو جاتی ہے اس کو اس موقع پہ، تو بچہ آگے بہت بڑے بچے جن کی وجہ سے پھر بار بار سیزیرین کرنا پڑتا ہے، سائز بچے کا بڑھ جاتا ہے. اور ایک دم بچے کا جو پیٹ میں فوت ہونا، جس کو ہم IUDs کہتے ہیں، وہ بھی شوگر والی مدرس کے لیے ہے. اور تیسری 6 ماہی میں بھی وہ خیال رکھیں گی، اس وقت اگر وہ ڈسپلن کھا لیں گی تو بچے کے دل میں سوراخ ہو سکتا ہے. اللہ اللہ. تو اس وقت بھی وہ کوئی ایکسٹرا میڈیکیشن نہیں لیں گی، کیونکہ بچہ سائز میں گرو کر رہا ہے. اور دوسرا اس الٹرا ساؤنڈ ریپیٹڈلی کرائیں گی تاکہ وہ جو آنول جو ہے وہ صحیح جگہ پہ لگی ہے یا نہیں. اور بچے کے ارد گرد جو پانی کی پرت ہے، تین پردوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، وہ 2 میمبرینز ہیں اور ایک پانی کی پرت ہے، وہ پورا ہونا چاہیے. تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے الٹرا ساؤنڈس کے ذریعے. بہت خوب، بہت شکریہ.